گھر کے صحن میں ایک آم کا درخت تھا۔ درخت بہت پرانا تھا اور اس درخت پر ہر موسم میں پرندے الفاڑتی بیٹھتے تھے۔ گھر کی عورت کا نام آئمہ تھا۔ آئمہ نماز پڑھنے والی، پردہ کرنے والی، نرم دل عورت تھی، لیکن اس کے دل کے اندر ایک خوف رہتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ دنیا بہت بری ہے۔ ایک دن اس نے اپنے شوہر مراد سے کہا، صحن کے درخت کو کاٹوا دو۔ میں جب وضو کرتی ہوں، غسل کرتی ہوں، تو مجھے لگتا ہے پرندوں کی نگاہ پڑ رہی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ مراد حیران ہوا۔ اسے درخت سے بہت محبت تھی، لیکن بیوی کا دل نہ توڑ سکا۔ اگلے دن اس نے مزدور بلا کر وہ درخت کٹوا دیا۔ آم کا درخت گنرا اور اگلے دن سے صحن خالی ہو گیا۔ آئمہ کو سکون ہوا اور مراد نے سوچا، میں نے بیوی کا دل رکھ دیا، یہی میرا فرض ہے۔ مگر مراد کو یہ خبر نہ تھی کہ کبھی کبھی انسان کے دل کا خوف ہوا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اپنا سایہ ہوتا ہے۔ وقت گزرا۔ ایک دن مراد عصر کی نماز کے بعد اچانک گھر لوٹا۔ اس دن دکان جلد بند ہو گئی تھی۔ گھر میں دوسری طرف خاموشی تھی۔ مراد نے کمرے کا پردہ آہستہ سے ہٹایا۔ وہ حیران رہ گیا۔ آئمہ رو رہی تھی اور اس کے سامنے ایک چادر بچھی ہوئی تھی، جس پر پرانے کپڑے کا ایک تھیلا بند رکھا ہوا تھا۔ مراد نے کہا، تم رو کیوں رہی ہو؟ اور یہ تھیلا کس کا ہے؟ آئمہ نے کہا، یہ تھیلا میرے ماضی کا ہے۔ میں تم سے ایک بات چھپاتی رہی۔ میں لوگوں سے نہیں ڈرتی تھی، میں اپنے آپ سے ڈرتی تھی۔ میں گناہ کی یادوں سے ڈرتی تھی، درخت کے پرندوں سے نہیں۔ اپنی پرانی زندگی کی نظر سے ڈرتی تھی۔ مراد کے قدم زمین میں دھنس گئے۔ وہ خاموش کھڑا رہا۔ آئمہ نے تھوڑا توقف کیا اور کہا، جو عورت آج توبہ کر چکی ہو، اس کا ماضی اس پر دوبارہ کیوں کھلتا ہے؟ یہ تھیلا میرے تائب دل کا بوجھ ہے۔ مراد نے آہستہ پوچھا، اس تھیلے میں کیا ہے؟ آئمہ نے کہا، اس میں میرے پرانے زمانے کے خطوط ہیں، ان مردوں کے جو کبھی مجھے غفلت میں لکھتے تھے۔ میں نے وہ سب جلا نہیں پائے، میں کمزور تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ میرے لیے آخرت کا حساب نہ بن جائے۔ مراد نے ایک ہی جملہ کہا، آج ہم دونوں نہ یہ تھیلا کھولیں گے، نہ اس میں جھانکیں گے۔ آج ہم اسے دفن کریں گے، اور آئندہ ہم صرف اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے، لوگوں کے سامنے نہیں۔ عشاء کی اذان ہو چکی تھی۔ ہوا ہلکی سی سرد تھی۔ گھر کے آنگن میں درخت تو نہیں رہا تھا، مگر کٹے ہوئے درخت کی جگہ اب مٹی نرم تھی۔ مراد خاموشی سے کمرے میں آیا۔ آئمہ ابھی بھی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مراد نے چراغ کی مدھم روشنی میں کہا، چلو چلو اسے زمین کے سپرد کرتے ہیں۔ آئمہ نے تھیلا ہاتھ میں اٹھایا۔ اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھی۔ مراد نے بیلچا لیا اور آنگن میں وہیں کھڑا ہو گیا جہاں کبھی آم کا بڑا درخت کھڑا رہتا تھا۔ آئمہ کے قدم آہستہ تھے، ایک ایک قدم گویا کوئی حساب کے پل پر چلتی ہو۔ مراد نے زمین کھودنا شروع کی۔ ہر گھر اس کے دل میں ایک سوال بھی کھود رہا تھا کہ انسان پرانا گناہ بھول کیوں نہیں پاتا؟ انسان معافی مانگ لے پھر بھی اپنے ہی نفس کا قیدی کیوں رہ جاتا ہے؟ جب گڑا تیار ہو گیا، آئمہ نے ہاتھ آگے بڑھایا اور کپڑے میں بند پرانا تھیلا آہستہ سے گڑے میں رکھا۔ مراد نے کہا، آج کے بعد نہ تم یہ تھیلا کھولو گی، نہ اس کے ناموں کو یاد کرو گی۔ جسے رب نے ڈھانپ لیا، ہم اس کو دوبارہ نہیں کھولیں گے۔ آئمہ نے سسکی دبائی اور کہا، میں نے اللہ سے وعدہ کر لیا ہے، میرے لیے بس اتنا کافی ہے۔ مراد نے مٹی بھر دی اور زمین ہموار کر دی۔ اس نے فوراً وہاں پانی نہیں ڈالا کہ نشانی قائم نہ ہو۔ اس نے کہا، گناہ کی قبر بے نشانی ہی اچھی ہوتی ہے، ورنہ انسان بار بار آ کر اسی جگہ اپنا بوجھ دوبارہ اٹھاتا رہتا ہے۔ آئمہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کے دل میں ہلکی سی روشنی محسوس ہوئی۔ ڈرتی ہوئی عورت کے دل میں ایک نرم سا یقین اتر رہا تھا۔ مراد نے اس جگہ پر کھڑے ہے کر دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اے رب، ہمیں ایسی توبہ عطا فرما کہ پھر نفس کی طرف سے کوئی آواز نہ آئے۔ آئمہ نے آمین کہی اور وہ دونوں پھر خاموش ہو گئے۔ لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ کچھ قبروں کی مٹی جلدی بیٹھ جاتی ہے، اور کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو انسان دفن تو کر دیتا ہے، لیکن وہ مٹی میں بیٹھ کر بھی اپنی پرچھائی ضرور دکھاتے ہیں۔ صبح کے وقت مراد فجر پڑنے کے بعد حسب عادت آنگن میں آیا۔ اس نے وہی جگہ دیکھی جہاں رات کو مٹی برابر کی تھی، مگر آج اسے لگا کہ مٹی تھوڑی سی دبی نہیں، بلکہ اوپر الفاٹے ہوئی ہے،
جیسے کوئی اندر سے نیچے ہلکا سا کاغذ موڑ رہا ہو یا کوئی ہوا کی گھڑی اندر ہی اندر پھس پیسا رہی ہو۔ مراد ایک لمحہ ٹھہر گیا۔ ایک ایسی سوچ آئی جو آدمی کو ایک دم بے چین کرتی ہے۔ اگر کسی نے رات یہاں ہاتھ مارا ہو، اگر کوئی دوسری نظر اس راز پر پڑ چکی ہو، مراد نے خود کو فوراً جھٹکا دیا۔ اس نے دل میں کہا، میں اپنی بیوی پر کسی پر شک نہیں کروں گا۔ میں نے خود اسے شک بھلانا سکھایا ہے۔ میں خود شک کے دروازے کیوں کھولوں؟ مگر انسان دل کو حکم دیتا ہے، دل کبھی فوراً نہیں مانتا۔ مراد نے آنگن کے چاروں کونوں کو غور سے دیکھا۔ کسی کے قدموں کا نشان نہیں تھا، صرف ہلکی سی اوپر الفاٹے ہوئی مٹی جس میں کہیں کہیں چھوٹے سوراخ تھے، جیسے کوئی نمی اندر سے اٹھ رہی ہو۔ وہ رسوئی کی طرف بڑا آئمہ چولہا جلا رہی تھی۔ اس کی حالت آج پہلے سے دھیمی تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک بوجھ کم نظر آ رہا تھا۔ مراد نے ناشتہ نہ کیا، اس نے صرف پانی پیا اور آہستہ سے گھر سے نکل آیا۔ قریب کی مسجد کے امام صاحب کے پاس پہنچ کر السلام کیا اور ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ امام نے کہا، خیریت؟ تمہارا دل آج بے چین لگ رہا ہے۔ مراد نے آہستہ کہا، کبھی کبھی انسان اپنا گناہ دفن کر دے تو کیا شیطان اسے مٹی میں سے پھر نکال سکتا ہے؟ وہ مٹی خود ہی بیٹھ جاتی ہے۔ امام نے پلکیں بند کی اور پھر فرمایا، بیٹا، شیطان گناہ کی قبر نہیں کھودتا، وہ صرف دل کی قبر میں کان ڈال دیتا ہے۔ اصل قبر مٹی کی نہیں ہوتی، اصل قبر نیت کی ہوتی ہے۔ مراد کچھ دیر خاموش رہا۔ اس نے پوچھا، مگر اگر ماضی کا کوئی راز زمین میں دفن ہو چکا ہو اور اچانک کوئی پرانا شخص دوبارہ سامنے آ جائے تو انسان کیا کرے؟ امام نے کہا، ایسے وقت میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ تم اپنی زبان بند رکھو اور اپنے دل کو بولنے دو کہ جو بندہ توبہ کر چکا، اس کا پرانا گناہ اس پر دوبارہ کوئی حق نہیں رکھتا۔ مراد نے سر جھکا لیا، لیکن مراد یہ نہیں جانتا تھا کہ جب وہ مسجد میں بیٹھا یہی باتیں پوچھ رہا تھا، اسی وقت گھر میں آئمہ نے صحن کی وہ جگہ دیکھی اور اس کے قدم ہلکے ہلکے لرز گئے، کیونکہ اس کو بھی محسوس ہوا کہ اوپر والی مٹی کل والی سطح نہیں رہی، وہ نیچے دھنسی نہیں بلکہ اوپر کو الفابیر ہوئی ہے۔ آئمہ کے دل میں ایک خیال آیا، کیا یہ کوئی نشانی ہے؟ اے اللہ، میری توبہ کو پرکھ رہا ہے۔ اور اب کہانی کا رخ آہستہ آہستہ بدل رہا تھا۔ یہ صرف زمین کی مٹی نہیں تھی، یہ دل کی آزمائش تھی۔ اسی ہفتے ایک دن عصر کے وقت دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ مراد نے دروازہ کھولا تو ایک اجنبی سا آدمی کھڑا تھا۔ اس نے بس اتنا کہا، میں آئمہ کو جانتا تھا، ہم ایک ہی محلے میں رہتے تھے، میں نے سنا ہے وہ اب بہت نیک ہے، بس ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اس نے پرانی چیزوں کا کیا؟ مراد نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، اس کے لہجے میں نہ کوئی دھمکی تھی نہ کوئی دنیا کا خیال، بس ایک ہلکا سا تجسس۔ مراد نے دروازہ کھلا چھوڑا اور اس سے صرف ایک جملہ کہا، جس عورت نے توبہ کر لی اس کے ماضی پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ تم اپنے لیے ماضی لے کر جاؤ، وہ اپنے رب کے لیے نیا آج لے کر چل رہی ہے۔ وہ آدمی یہ جملہ سن کر چپ ہو گیا۔ وہ اس لڑکی کو ماضی میں جیسے چاہتا تھا یاد کر سکتا تھا، لیکن آج کی آئمہ اس کی پہچان سے باہر تھی۔ وہ سر جھکا کر واپس پلٹا اور یوں چلا گیا جیسے کوئی قبر سے ہاتھ ہٹا کر اپنی زندگی کی طرف لوٹتا ہے۔ مراد نے دروازہ بند کیا۔ آئمہ کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی تھی، اس نے سب سن لیا تھا۔ وہ آگے آئی، اس کے ہاتھ کانپتے ہوئے مراد کے ہاتھوں میں آ گئے۔ آئمہ نے کہا، آج میرا توبہ والا دل پہلی بار سچ میں آزاد ہوا ہے۔ میں اب اپنے ماضی سے نہیں ڈروں گی، اب میں صرف اپنے رب کے سامنے جے کوہے گی۔ مراد نے کہا، انسان ماضی سے نہیں بھاگتا، صرف اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور جس نے چھوڑ دیا اس کے لیے رب کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ رات ہوئی تو مراد اور آئمہ اسی جگہ کھڑے ہوئے جہاں تھیلا دفن تھا۔ آسمان پر 2 ستارے بہت روشن تھے۔ مراد نے آئمہ سے کہا، تم نے پرندوں کی نظر سے ڈر کر درخت کٹوا دیا تھا، اب تم شیطان کی نظر سے نہیں ڈروگی کیونکہ تم نے اپنا نفس کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ آئمہ نے آہستہ کہا، درخت سے تو پرندے دیکھتے تھے، لیکن اصل نظر تو اللہ کی تھی اور میں نے وہ نظر بھلا دی تھی۔ اب میں وہی نظر یاد رکھوں گی۔ وہ دونوں نے وہیں 2 رکعت نفل توبہ پڑھی اور اسلم ہے۔ آئمہ کے دل سے وہ خوف جو ایک پرچھائی کی طرح چپکا ہوا تھا بالکل اتر گیا۔ اصل سبق انسان کا ماضی قبر میں دفن ہو تو وہ ختم نہیں ہوتا، وہ تب ختم ہوتا ہے
جب انسان اپنی نیت بدل دے اور اپنا دل صرف اللہ کے حوالے کر دے گناہ کی اصل آگ کاغذ جلانے سے نہیں بجھتی، وہ نفس بجھانے سے بجھتی ہے۔ آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔